میں نے بھائی سے پوچھا کون سا پرفیوم لگایا تھا تو اس نے کہا کہ آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، سب گھر والوں سے پوچھا مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی کہ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی مسحور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر بسا لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور میں نے کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع کر دیے۔ کپڑے رکھ کر میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک تہہ شدہ کاغذ پڑا تھا۔ میں نے وہ کھولا، اس پر السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا۔ میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا، اس پہ لکھا تھا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور اسے ردی سمجھ کر پھینک بھی دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران رہ گئی اور پریشان بھی۔ مجھے یاد تھا اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میرے ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھا لیا۔ اس پر لکھا تھا یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسی میرے دل و دماغ کو مسحور کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ یہ کاغذ میری جھولی میں آ کر گرا۔ اس پر لکھا تھا آپ کا خادم۔ میں نے کہا میرے سامنے آؤ۔ ایک اور کاغذ میری جھولی میں آ کر گرا جس پر لکھا تھا کہ میں نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی بقیہ ساری رات اسی طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت حسین لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلد واپس آؤں گا۔ وہ تو چلا گیا، ساتھ ہی خوشبو بھی، اور مجھے ایسے لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی۔ پھر وہ 2 دن تک نہیں آیا۔ میں ان 2 دنوں میں بہت بے چین رہی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دیتی، جب وہ چلا جاتا میں اس کی باتوں اور یادوں میں کھوئی رہتی۔ جب اس کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ہوا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تمہیں میری قسم میرے سامنے آؤ۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ اس کے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا، اور میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی۔ دوسری مشکل یہ کہ آپ پھر مجھے کبھی بھول نہ پائیں گی۔ یہ جواب پڑھ تو لیا مگر میں سمجھ نہ سکی۔ میں اپنی بات پہ اڑی رہی، ہار مانتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بھربھری آواز آئی کہ آنکھیں کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ ایسا حسین انسان میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لمحے کچھ عجیب ہوا کہ میرے کمرے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی۔ اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکا تھا۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد تک میرا رابطہ نہ ہوا، اور میری تو جیسے دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہتی کہ کاش میں نے یہ ضد نہ کی ہوتی، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد میں واقعی اس کو بھلا نہ پائی۔ میرے گھر والوں نے میری اس حالت کو دیکھ کر مزید کے ڈاکٹروں سے میرا علاج کروایا۔ کالج جانا میرا بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک اس کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر اس کا نام لے لے کر پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔
अब अचानक से खुशबू का एहसास आना कम हो गया। खुशबू आ तो रही थी मगर बहुत कम। अचानक मेरी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़ी, एक कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से उसे उठाकर खोला। उस पर लिखा था कि मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने आने से मेरे लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। मेरी कौम को उसी वक्त मेरी इस हरकत का पता चल चुका था। अब फैसला ये हुआ है कि अब कभी अगर मैंने आपसे रब्ता रखा तो मेरे साथ आपको भी सज़ा मिलेगी, और ये मैं नहीं चाहता कि आखिरी सांस तक आपको याद रखूंगा, मगर आप मुझे भूल जाना। मेरी खुशबू मेरे इस आखिरी पैगाम से हमेशा आती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। इस खत को पढ़कर मेरी दुनिया वीरान हो गई। मेरे घर वाले मुझे जब किसी इलाज का कहते थे, मैं खामोशी से करवा लेती। बहुत से लोग आए, सब ने अपनी अपनी बातें की। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सच बताया, ये कहकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसके वालिद, दादा और मैं सब खामोशी से सुन रहे थे। उसके वालिद ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया, दिलासा दिया। मैंने उस लड़की से वो खत लाने को कहा। लड़की उठी, उसने अलमारी से एक कपड़ा लिपटा हुआ ले आई। कपड़ा खोलकर उसमें से कागज निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरा कमरा अजीब भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। ऐसी अजीब खुशबू थी जैसे संदल, अंबर, ऊद, कस्तूरी को किसी ने एक साथ रख दिया हो। खुशबू ने दिमाग तक को मुअत्तर करके रख दिया। इतना अरसा गुजरने के बाद भी खुशबू कागज से हटी ना थी। खुशबू की सहर अंगेजी में मैंने वो कागज खोलकर पढ़ा, जिस पर हूबहू वैसी तहरीर थी जैसे लड़की ने बताया था। मैंने खत पढ़कर कागज वापस लड़की को दिया और कहा कि इस मसले का एक ही हल है कि ये वाकया आपको बस इतना ही याद रह जाए, जैसे बचपन की एक हसीन याद, और आप वापस अपने नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आए। मुख्तसर ये कि कुछ दिन उस बच्ची का रूहानी इलाज किया गया। अल्लाह का करम हुआ, बच्ची की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई। इस वाक़ये के कुछ हफ्ता बाद बच्ची की मुझे कॉल आई। उसने कहा कि मैं आज अपने अब्बू के साथ नहर पर जाकर वो खत बहा कर आई हूँ। मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई। अब उस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने खामद के साथ बहुत खुश है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि आज तक वो खुशबू मैं नहीं भूल सका और ना ही कभी भूल पाऊंगा।